جی جی سر. سر میں بڑا پریشان ہوا ہوں کافی دن سے کہ ہمارا یوتھ جو ہے نا وہ ایتھیزم کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کے بارے میں کوئی سپیس رکھیں پلیز، یا کچھ ان معاملات پہ بات چیت کریں. ایتھیزم کے اوپر میرا تو شروع کا پہلا سال 2 سال ایتھیزم میں ویڈیو بنانے میں گزر گیا. پھر میں نے اس لیے چھوڑ دیا بیکاز I did not find any reasoning that has been published by mainstream atheistic propaganda. اور اب وہ اگر اللہ کا ثبوت مانگنا شروع ہو رہے ہیں کہ مجھے اللہ دکھاؤ، تو اس کو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ ابھی آؤ اللہ دکھاتا ہوں. ایک ہی طریقہ ہے مجھے اللہ دکھانے کا. کس ایتھیسٹ کو شوق ہو سرٹیفکیٹ میں لکھ دے کہ میں پھر جو بھی کروں گا اس کی کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، پھر میں اللہ 1 سیکنڈ میں دکھا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں غیب کا بلیور ہوں، میں غیب کے اندر سے اللہ کے سائنس دکھانے والی مشین ہوں. میں اللہ کو بھی دکھا سکتا ہوں. آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں 1 سیکنڈ میں، بس آپ اجازت دے دیں ایک دفعہ کہ مجھے سزا نہیں ہوگی اس کی، پھر آپ کو ایسے اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا، مرنے کے فوراً بعد اللہ نظر آتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کا وہ والا ثبوت دکھاؤ، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود قرآن میں دیا ہے نا، تو میں کیوں جواب دوں اس کا؟ کہ کیا چاہتے ہو کہ بادلوں پہ آ کے بیٹھ جاؤ تم دیکھ لو؟ تو یہ تو اسلام نہیں ہے. تو میں تو مسلمان ہوں، میں اللہ کی نشانیاں آیت اللہ دکھاتا ہوں. تو میں اللہ نہیں دکھاتا، میں اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ لیں گے. جس نے یہ سوچ لیا، نبی اسلام نے یہ فلسفہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جس نے یہ دیکھ لیا، اللہ کو دیکھ لیا، اگر کہہ دے کہ میں اللہ کو دیکھ لیا، تو اس کے اوپر ثواب اور جب گناہ کا سسٹم ختم ہو گیا. اب از گان. ثواب ہی تب ہے جب بغیر اللہ کو دیکھے اس کے لیے کیا گیا، ورنہ کسی اور کے لیے ہم ثواب کرتے ہیں، اس کو ریا کہتے ہیں نا، ریا. تو خود سوچیں، جب اللہ آپ کہتے ہیں میں نے اللہ ہی دیکھ لیا، تو بس اب ثواب بالغیب ہے خالی اسلام میں. ٹھیک ہے، تو وہ آپ پھر اس امتحان سے باہر چلا گیا، جس امتحان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان ارادنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، وہ اس آیت کی، اس قرآن کی اس ماخذ سے باہر چلا گیا. ٹھیک ہے، سو باقی کے جو سائنس کو کیسے دکھانا ہے وہ تو بہت کام ہے اور ہو بھی رہا ہے، بس اس کی گرامر درست کر لیں. خیر بھی مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو چلیں ایتھیزم تو بہت بڑی بات ہے نا. اب تو مطلب ایک اور دین سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے آ رہا ہے ہمارے بیچ میں. مطلب لڑکے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ اب نئی نئی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں جی کہ یہ حضرت عیسیٰ نے دوبارہ نہیں آنا، دجال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پھر وہ قرآن کے نئے نئے معنی بتا رہے ہیں جی کہ وہ جو چاند والا واقعہ تھا اس کا مطلب آپ کچھ اور لیتے ہیں، وہ ٹائمنگ سے ریلیٹڈ تھا. تو سمجھ نہیں لگ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. یہ ایک میں نے سن رہا ہوں، میرے پاس بھی آ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ کے مولویوں کے انفلوئنس میں بیٹھے ہوئے ہو، اس لیے کہہ رہے ہوتے عیسیٰ واپس آئیں گے، سینس نہیں بنتی اس کی، سینس نہیں بنتی. ٹھیک ہے، زیادہ تر وہ انفلوئنس ہیں خود بھی بیچارے، اور سینس کا نیا مطلب نکال کے لائے ہوئے ہیں کہ جو ان کے اسکالر نے بولا ہے وہ سینس ہے، باقی سینس نہیں ہے. اور کہتے ہیں دیو مالائی قصے ہیں کہ عیسیٰ زندہ ہیں، اور پھر وہ معراج کو بھی نہیں مانتے کہ وہ بھی دیو مالائی قصے ہیں کہ نبی اسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ اوپر چلے گی. کیا ضرورت ہے یہ بات ماننے کی؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا آئی نو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ایک نیا فلیور آ رہا ہے اسلام میں. اپنے آپ کو وہ بیچ میں کہیں پہ سیٹل کر رہے ہیں کہ میں مولویوں سے بھی بیزار ہوں، اور میں بہت بڑا سینسیبل آدمی بھی ہوں، اور میں اللہ کے بھی بہت قریب ہوں. یہ تینوں ٹریجیکٹریز لاک کی ہوئی ہیں، ریئلی کوآرڈینیٹس بڑے زبردست سیٹ کریں اپنی طرف. سو ابھی لاہور میں میرے ساتھ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس نے سیشن کیا. ابھی پتہ نہیں، مجھے کوئی نمبر دے دے، میں انہیں کال کر کے ڈائریکٹلی پوچھوں یہ لوگ جھوٹ تو نہیں بولتے ان کے نام پہ. بہرحال میں نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں وہی کچھ تھا، میزان میں بھی وہی کچھ لکھا ہوا جو اسٹوڈنٹ پڑھیں. اور ایک تو الموارد کے بڑے پرانے ممبر ہیں، انہوں نے بھی وہی کتاب کے ریفرنس دے کے مجھ سے بات کی ہے کہ حدیثہ کے واپس آنا جو ہے نا، یہ بات کی لیٹر فیبریکیشن ہے. شرم نہیں آ رہی؟ عبداللہ بن مسعود کو لیٹر فیبریکیشن کہہ رہے ہیں. یہ کہہ دو ہم حدیثیں نہیں مانتے ان کی، یہ کہہ دو. عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا رہے ہیں اس حدیث میں. ٹھیک ہے،
اور مستند حدیث ہے. یہ لیٹر فیبریکیشن ہے اور مولویوں نے گھڑ لیا قصہ کیا تیسا جو ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی قسم کیا مطلب کیا کروں حدیث کا, پر ایک حدیث بھی نہیں ہے نا, ایک حدیث بھی نہیں. چلیں ان کو میں یہ دے دیتا ہوں میں آنسر کہ دجال کو تو مانتے ہیں نا, کیونکہ اس پہ اتنی ساری حدیثیں, ایون دیز پیپل آر لائک اوکے جو حدیث مانتا ہے تو وہ دجال کو تو مانے گا, چاہے وہ غامدی زمین میں کیوں نہ ہو. غامدی صاحب نے خود بھی بول دیا, اب میں کیا کروں, اتنی ساری حدیثیں سب تو نہیں غلط ہو سکتی. تو اگر دجال کو مانتے ہیں تو یہ بھی بتا دیں دجال کون ہے, کیا ہے, کیسے مرے گا. سر وہ کہہ رہے تھے سسٹم ہے جی, سسٹم ہے, ہم اس میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں. اگر سسٹم مانتے ہیں نا یہ لوگ تو ان کو پکڑ لیا کریں کہ حضرت عمر بن خطاب کو نہیں پڑتا سسٹم ہے. نبی علیہ السلام ایک بچہ پیدا ہونے کے اوپر گھر نہیں گئے تھے اس بچے کے, ابن سیاد جب پیدا ہوا تھا اس پر نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا اور نہیں بچہ نہیں, بچے والی بات نہ کرو, یہ تو سسٹم ہے کوئی, تم لوگ لٹرلی لے گئے میری بات کو. نبی علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا؟ سمجھنے کی کوشش کریں. ایوری تھنگ. اور حدیث وہ بھی مستند ہے. جب صحابی نے دیکھا نا دجال کو آئلینڈ پہ, وہ مستند حدیث ہے, بس یہ حدیث کے خلاف ہے. صحابی کو نبی اسلام نے کیوں نہیں کہا یار تو کیا دیکھ کے آ گیا, وہ تو سسٹم ہے دجال, تو نے کیا چیز دیکھ لی ہے, یا تو نے کوئی اور چیز دیکھ لی ہے. چلیں دجال نہیں, دجال تو ایک سسٹم ہے. یہ قادیانیزم کا, یہ آپ غلام احمد قادیان کے انٹلیکٹ سے بہت انفلوئنس ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ خالی اس کے ہوئے ہیں نا, یہ سائنس سے بھی بڑا اپنی طرف کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن بنا رہے. سو عمر بن خطاب کو نہیں پتا, مگر ان کے مطابق پتا کیا آرگیومنٹ ہے, نہیں وہ تو کسی اور نے لکھ دیا ہے, وہاں عمر بن خطاب کے بارے میں جھوٹ بولا ہے. نبی اسلام کی حدیث ایسی کوئی ہے ہی نہیں ابن سیاد کی. تو بات تو یہ ہے نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے, بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے بھی جو بھی جھوٹ بولتا تھا نبی اسلام پہ, وہ سسٹم نہیں مانتا تھا, وہ بندہ ہی مانتا تھا, لوگ بندہ ہی مانتے تھے اس کو. یہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ لیٹر انٹرپریٹیشن ہے کہ سسٹم ہے. جو سچے تھے وہ بھی سسٹم مانتے تھے, جو جھوٹے کا مطلب کیا مطلب, جس نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ دیا نا, ضعیف حدیث کا یہ مطلب ہے نا ان کا, تو وہ بھی تابعین کے دور تک وہ اس کو رجسٹر لکھتے رہے. بے شک کسی نے جھوٹ ہی لکھا مگر وہ انسان ہی تھا جو لکھ رہا تھا, اس وقت انسان اس کو انسان ہی مانتے تھے. آپ جیسے انسان اس کو سسٹم مانتے ہیں, ٹھیک ہے, باقی کی ساری نشانیاں انسان کی ہیں. وہ ان کو سائنس کی بالکل الف بے نہیں پتا, ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن پاک نے بھی نشانیاں بتا دی ہیں اور احادیث اوپر بھری پڑی ہیں کہ وہ انسان ہے. اور چھوڑے انسان ہے, وہ تو ہے جو انجیل کی آیتیں ہیں, توریت کی آیتیں ہیں, ورنہ نکال لیں گے توریت میں سے کہ یافس کا بچہ, یاجوج ماجوج, کہاں سے لکھا ہے یافس کہاں ہے, قرآن میں تو کوئی یافس نہیں, وہ توریت میں لکھا ہے. تو توریت کی کچھ چیزیں ٹھیک ہے, ہاں, تو یہ والی باتیں توریت کی حدیث نے کنفرم کی ہوئی ہیں. تم اسماء و جال کو بھی نہیں مانتے اور توریت کو بھی نہیں مانتے, اکٹھے دونوں کو ریجیکٹ کرتے ہو. تو ان دونوں کے ریجیکشن کا اصول بتا دو بس. توریت کی اور انجیل کی وہ آیتیں جو حدیث نے کنفرم کر دی ہیں, ان کو ریجیکٹ کرنے کا اصول بتا دو بس, کیونکہ یہ یہاں پہ آ کے پھنس جائیں گے کہ اسماء و جال کو تو نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, نہ مانو اسماء و جال کو. تو توریت کی وہ والی آیتیں جو کہ انجیل میں بھی کنفرم ہوئی اور حدیث نے بھی کنفرم کر دی, وہ ریجیکٹ کیسے کروں میں, کیونکہ غامدی صاحب کی کامن سینس جو کہ انہوں نے خود ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے جو چیزیں چلی ہوئی آ رہی ہوں اور وہ حدیثیں کنفرم کر رہی ہوں, وہ والی حدیثیں ٹھیک ہیں. یہ ان کی سینس ہے. This is actually he defines it in his book. He defined it in his book as a sense, as a meter of sense. کہ 3800 سال سے, وہ بھی ڈیبیٹیبل ہے, چلیں 3000 مان لیں, 3000 سال سے, اصل میں تو 3800 ہی ہے, اس سے بھی زیادہ ہے ایکچولی, بٹ منیمم 3800. وہ باتیں جو سینے بسینہ چلی آ رہی وہ ٹھیک ہیں, جو 1400 سال کے سینے ہیں ان میں کرپشن آئی ہوئی ہے. مطلب پیور اسٹیٹسٹکس کے خلاف باتیں کرنا کامن سینس ہے کہ پرانے سینے جو ہیں نا ہزاروں سال کے وہ درست ہیں اور جو نئے سینے ہیں وہ غلط ہیں. چلیں اس کا ثبوت کیا ہے, تو توریت نے بھی لکھا ہوا ہے نا, اور انجیل نے بھی لکھا ہے, تو میں بھی وہی کتابیں کوٹ کر رہا ہوں نا, وہ والے سینے ہی کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. توریت پہ تو اندھا ایمان نہیں ہے نا ہمارا, ہم تو ایک قرآن اور حدیث کے میٹر سے توریت اور انجیل کو ناپتے ہیں نا. جو حدیث کے میٹر کے اوپر انجیل کی آیتیں درست ہیں, ایج آف ٹریبولیشن کی, یاجوج ماجوج کی, حدیثہ کی ایج آف ٹریبولیشن, یاجوج ماجوج کی ایج کی بات ہو رہی ہے, اس میں جو وہ تمام ورڈ ٹو ورڈ باتیں احادیث میں بخاری اور مسلم میں شامل ہیں. تم اسماء اور رجال پہ نقب لگا رہے ہو,
تو انجیل پہ کیوں نقب لگا رہے ہو؟ پھر مجھے وہ بیسس بتا دو جس میں نے اس پورے ٹرائنگل کو، ٹرائیفیکٹا ہے نا، تو ٹرائیفیکٹا کو میں نے وہ کروں، نیگیٹ کروں. They don't have an answer to this. They'll be like, oh, classic مولوی ایٹیٹیوڈ ہے آپ لوگوں کا. نہیں، وہ جو ایٹیٹیوڈ کو چھوڑیں آپ. میرا ایٹیٹیوڈ چاہے وہ رحمانی ہے شیطانی ہے، it doesn't matter. تم بتاؤ آرگیومنٹ کا آنسر کیا ہے؟ میجر کیا ہے آپ کے پاس کہ میں حدیث کو ریجیکٹ کروں؟ وہ میجر بتا دیں بس. حدیثہ کو صرف حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے بعد ہی حدیثہ کو کا فوت ہونا ضروری ہوتا ہے. اور آپ نے پتہ نہیں ان کا آرگیومنٹ کیا ہے، یہ آپ پڑھیں، ان کی سنیں، ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے مناظرے جو ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے، یا اللہ میں تو ابھی آیا ہوں دوبارہ، تجھے تو پتہ ہی ہے، میں نے تو نہیں کہا. یہ خود ہی جملے خود اپنی طرف سے. یہ نا یہ پرانی نسل کے بابے اس طرح کی 2 نمبریاں کرتے تھے. وہ طنز اور مزاح اور محاورے کو آپس میں مکس کرتے تھے اور اس میں دین بھی ڈال دیتے تھے. یہ انہوں نے بھی کیا ہوا ہے، میں نے خود بھی سنا ہوا غامدی صاحب سے ایک سیشن میں ایسا محاورہ انہوں نے چپکا دیا بیچ میں. بندہ کہتا ہے کہ آرگیومنٹ تو پورا کرو، بعد میں اپنے طنز و مزاح پورے کرنا. یا عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں تو ابھی آیا ہوں، تو نے تو دیکھا ہے، میں نے تو کوئی نہیں کہا. تو عیسیٰ نے ایسا تو نہیں کہا نا، تو اس کا مطلب عیسیٰ ایک ہی دفعہ آئے تھے، ایک ہی دفعہ آئیں گے. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے. So it's something that you can only، ان کو ہی نہیں کہ دیکھیں عیسائی سے جب میں بات کرتا ہوں نا تو میں قرآن نہیں کوٹ کرتا، میں انجیل کوٹ کرتا ہوں. تو آپ نے بھی جب غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ سے یا پھر کوئی بھی اپنے آپ کو یہ جو بات کرنا اور سینس کی، تو ان کی سینس کے اوپر بات کریں. آپ قرآن نہ کوٹ کریں، حدیث نہ کوٹ کریں. ان سے کہیں یار آپ انسٹرومنٹ بتا دے بیٹا، میجر بتا دے، میں تجھے وہ میجر کر دیتا ہوں. I'll argue on the measure that you have. Tell me how did you come to reject all of those ahadith where all of those sahabas did not reject those ahadith. کیونکہ ان کے ٹائم سٹیمپس ہیں میرے پاس اور انہوں نے آپ کو آنسر دینا ہے. جو قرآن کے متن سے ہی کانٹرڈکٹ کرے وہ حدیث غلط ہے. اوکے، قرآن کا متن قرآن نہیں بتا رہا، آپ کے فراہی صاحب بتا رہے ہیں. قرآن کا متن یہ ہے جو فراہی صاحب نے لکھا، اس کا پروف دے دیں بس. یہ مت بتائیں کہ قرآن کا متن صرف فراہی صاحب کو پتا ہے. آپ یہ بتائیں وہ میجر کیا ہے کہ اس میں فراہی صاحب کی انٹرپریٹیشن آف دا قرآن از the actual matan of Quran. That's what I'm asking. If you cannot prove that, because you cannot, because first of all that man is dead. Secondly, he didn't mention a measure. He just says my opinion. So I get it. So it's your man's opinion versus some other man's opinion. That some other man happens to be a tabi'i or a sahabi. In most cases جب حدیث کو کہ متن کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے متن کو جس نے بھی جھوٹ بولا سمجھ لے، ان کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود پہ جھوٹ بولا، وہ تابعی یا تبع تابعی ہے. ایٹ لیسٹ اف ناٹ اے صحابی. اس کو قرآن کا متن نہیں پتا، فراہی صاحب کو پتا ہے. دیر از اے بگ پرابلم. آئی ایم ناٹ گونا ٹیک دیٹ چانس. اوکے. اور مجھے اسکالر کھیلنے کا شوق نہیں ہے. I want that instrument of measure. If you can convince me on that instrument of measure, then I'm going to talk. Otherwise, فرائی صاحب جنت میں جائیں، جس مرضی درجے پہ جائیں، اللہ ان کے درجہ بلند کرے. I am not going to follow him with a closed eye. I am bound by my religion, by my Prophet sallallahu alaihi wasallam, to keep my eyes open when I follow some other man. ایسے آنکھ بند کے نہیں تقلید کروں گا میں. سوری. اوکے خیر بھائی، آپ اگر ایک فیور کروا دیں ہمارے کسی طرح کہ تورات سے، انجیل سے کوئی ریسرچ پیپر اگر اس کا آپ بنوا لیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، ورنہ یہ تو بڑا خطرناک ہوا ہے کام. میں نے سورہ کہف کی جو آخری قسط ہے نا، آخری قسط، وہ ٹرائیفیکٹا کے اوپر کیا ہے، تورات انجیل احادیث. ٹھیک ہے، اور تورات انجیل کو اکٹھا رکھا ہے، احادیث اور قرآن پاک. ظاہر ہے سورہ کہف تو قرآن ہے نا، تو قرآن پاک کی آیتیں ٹرائیفیکٹا سے پروو ہو رہی ہیں. کہ سورہ کہف کا آخری دور میں دجالوں کا مسیح کا کانسیپٹ، مسیح اور دجال کا، ان کا اپنا مسیح جو ہے، وہ مسیح دجال تو نہیں کہتے نا، وہ تو مسیح کہتے. وہ جس چیز کو مان رہے ہیں ان میں کچھ چیزیں امام مہدی کی ہیں اور کچھ چیزیں حضرت عیسیٰ کی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو حدیث کا انسٹرومنٹ ہے. اور جو انجیل والے کچھ لوگ مان رہے ہیں اس میں بھی کچھ چیزیں امام مہدی کی ہیں اور کچھ چیزیں حضرت عیسیٰ کی ہیں. اتنا بڑا کنفیوژن کا پلندرا کھلنے والا ہے ابھی. وہ آخری قسط دیکھیں جو انگلش میں نے کی ہے، اس میں
تورات کی تمام تر آیات جو کہ اس ٹائم کی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں نے وہ بھی کور کیا جس میں شیخ عمران صاحب نے میجر سٹنٹ مارے میں, میجر, اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں ان کے, ایسکٹالوجی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں وہ, کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کی, خود اپنی اوپینینز, نہ تورات میں وہ باتیں, نہ انجیل میں, نہ حدیث میں. اب اور جو حدیث میں باتیں ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اس میں. اور یہ جو 2 نمبر سیریز شروع ہوئی تھی اینڈ آف ٹائمز کی, جو کوئی جرنلسٹ نے شروع کر اپنی طرف سے گڈ نیوز بائبل اٹھا کے لے آیا, اور تیرے پاس بائبل کی کمی ہے, تو نے وہ والی بائبل کیوں پکڑی جس کو نہ کوئی کرسچن نے پڑھنا نہ کسی مسلمان نے, اٹھاؤ گڈ نیوز بائبل کی کوٹیشن کے دیا, کیونکہ ان کے کوئی محلے میں کوئی کرسچن رہتا تھا شاید, اس کے پاس گھر میں پڑی تھی وہ والی بائبل اٹھا کے زبردستی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ مین اسٹریم بائبل biblical study major eschatology کے اوپر کام کرتے ہیں. It's like they have, it's like favorite subject. Okay, Protestants بھی, Catholics بھی. اور تورات تو ہے ہی eschatology, you know, that's what they're looking for. وہ تو مسیح لگے, مسیح کیا ہے, end of times یہ eschatology ہے. So تورات تو بات ہی آگے ہی کر رہی ہے نا. So they're actually narrating a lot of what's the word, like abstract terminology. Torah is using abstract terminology. انجیل کا specific, وہ بھی abstract جاتی ہے, symbols کا استعمال کرتی ہے. The son of the head, the lion of the head, the son of God, the son of man, head of a bear. یہ ساری eschatology میں انہوں نے نا اپنی طرف سے انٹرپریٹیشن کی. But if you go a little deeper تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گوروں نے بیوقوفوں کو اتنے نہیں پتا کہ بھئی ہیبرو میں کوئی اور مطلب تھا. آپ ذرا سیپٹویجنٹ اٹھا کے, سیپٹویجنٹ وہ کتاب ہے جو پہلی دفعہ گریک manuscript of the Bible, the first ever. تو Septuagint میں تو یہ نہیں, ایسے نہیں لکھا ہوا. آپ نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنی ہے. تو میرا نام, میرے نام, میں اگر بائبل میں ہوتا تو میرا نام کی جگہ پتہ کیا ہونا تھا, دا بیچ. ساحل نام ہے نا میرا. دا بیچ had this video. People will be confused. What do you mean the beach or the seashore? میرا نام ساحل ہے, میرے ٹرانسلیشن کیوں کر رہے ہو بیٹھ کے؟ انہوں نے یہ والی غلطیاں بھی کی ہوئی. اوکے, پلس وہ جے واکنگ کرتے ہیں بہت. جے واکنگ مطلب ہر چیز کے پیچھے جے لگا دیتے ہیں, تو اس سے ایک ایسا ایک نیا ایک ٹرمینالوجی بن جاتی ہے. نومنکلیچر بدل گیا ہوا ہے. ایج آف ٹریبولیشن میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مجھے پتا ہے مسلم, کیونکہ حدیث کے تھرو وہ مسئلہ مجھے پتا ہے. لٹرلی ورڈ ٹو ورڈ نبی علیہ السلام نے وہ بتایا, اگر تیسرا اوپر جائیں گے, کوہ طور سے اوپر جائیں گے, ٹھیک ہے, اور ٹریبولیشن میں کہا ہے وہ 4th ہیون کے اوپر آ جائیں گے, کلاؤڈ میں نظر آ رہا ہوگا, لوگ اوپر دیکھ رہے ہوں گے عیسیٰ کو, گھوڑوں سمیت پوری کی پوری فوج اوپر آ کے بیٹھ جائے گی, اور نیچے سے لوگ تلواریں اور تیر چلائیں گے یاجوج ماجوج آ کے. کیا حدیث نہیں ہے تیر آسمانوں پر چلائیں گے؟ کمپلیشن دیکھیں کیسے ہو رہی ہے, اور خون آئے گا نیچے تیر پہ لگا ہوا. یہ میں آپ کو انجیل کوٹ کر کے دے رہا ہوں اس وقت. گڈ نیوز بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے, اوکے, کنگ جیمز میں لکھا ہوا ہے, اور ایتھیوپین بائبل میں کہا, کیتھلک سے پاس جو پڑھی ہے, یہ ویٹیکن چھاپتا ہے جو RSVP, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں, ریوائز نیو اسٹینڈرڈ ورژن, جو ابھی اس وقت مین اسٹریم ہے. کنگ جیمز اٹھا لیں, اور آپ دیکھیں پھر مسیح کی ٹائم کی جو آیتیں, ایون کیا کتابوں میں پوری ویڈیو بنائی ہوئی, اس میں دیکھیں نا, 1.25 گھنٹے کی تورات کے اوپر ہے, 1.25 گھنٹے کی انجیل کے اوپر ہے, اور گھنٹے کی, یہ تینوں کا ٹریفیکٹ ہے, 3 گھنٹے کی آخری قسط ہے. آپ کو پتہ چلے گا احادیث کی لسٹ ہے اس میں ساری, اور میرے پاس ساری احادیث تو نہیں ہے نا. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. میں تو میجر کتابوں کی دیکھ رہا ہوں, اگر ساری میں ہو تو یہ تو خیر مانیں گے بھی نہیں نا, وہ چلے جی بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, مگر میرا تو متن کے اوپر, اگر متن قوی ہے تو میں یوتھ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں لیتے ہیں. ضعیف حدیث اتنا بڑا گولڈ مائن ہے, بس یہ مولویوں نے مروایا ہمیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. پر آپ جب تینوں کو اکٹھا کریں گے تو آپ کو مل جائے گا وہ سارا کچھ لینڈسکیپ ایسکٹالوجی کا. پھر آپ کو یہ میجر سٹنٹ بھی مل جائیں گے شیخ عمران کے بھی میجر سٹنٹ. مطلب میں اس طرح نہیں جا رہا کہ وہ اوگر مسلمس کو کہہ رہے ہیں وہ دجال. اب انہوں نے یہ نیا وہ شوشہ چھوڑ دیا کہ اوگر مسلم دجال ہیں, دجالی ہیں, جو ریپ ہو رہی ہیں بچیاں, یہ CIA نے خود ریپ کروا رہا ہے. CIA کے بچے ہیں سارے, یہ جان کے اسلام کا نام خراب. کین یو بلیو دیٹ گائے, I don't know کیا اللہ تعالیٰ نے بس شاید بے نقاب کرنا تھا اس کو. ہارون جاجا والا کیس ہوا ان کے ساتھ, اور ہارون جاجا کوئی گالیاں دیتا تھا شیخ عمران کہ یہ 2 نمبر لگتا ہے. سو
آپ حدیث کا ہاتھ میں نہیں چھوڑیں گے, اپنی اوپینین نہیں کریں گے. شاید یہی سبق اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنی اوپینین کو ایسے قطعیت سے نہ بول دینا. حدیث نہیں آپ کے پاس چھوڑیں, آپ کہہ دیں بس I'm working on it, I'll get back to you. حدیث نکالیں, حدیثوں سے, تورات انجیل سے. میں نے کیوں تورات انجیل کی بات کی ہے؟ اور وہ بھی تو دجال کو مسیح کے نام سے ویٹ کر رہے ہیں نا, انہی سے تو ہم نے. دجال نے آتے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی فوج بنانی ہے, تو یہی ہیں ان کے فوجی جو پہلے ہی خدا مانتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, so we need to be a little on the sensible end. Okay, I hope you get that video and I hope you get the answer. I mean, I'll give you the summary. آج آپ کو سمری بھی مل گئی اس ویڈیو کی. آف کورس اس میں اتنی تفصیل ہے کہ میں آپ کیا اس کی سب کی سمری تو نہیں میں کر سکتا. میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لوں گا. بس میرا جو میجر کنسرن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ والی بات جو ہے نا وہ 2 مہینے پہلے کی تھی, اور ابھی جو لیٹسٹ ان سے مجھے پتہ لگا ہے, انکشاف ہوا ہے, وہ اور بڑی باتیں نکل رہی ہیں جی, کہ وہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے وہ سوشل بائیک آؤٹ ہوتا ہے, جو درے مارنے کی سزا ہے وہ ہوتا ہے جی کہ چوک میں کھڑا کر کے ذلیل کرو زبان سے. اسلام تو جو ہے وہ بڑا ہی نرم دین ہے اور یہ تو سزا دے ہی نہیں سکتا کسی کو. اب یہ والی باتیں چل رہی ہیں بہت زیادہ. یہ کوئی بالکل ہی نیا ہے. خیر ہے, یہ مورمنز آئے ہیں, مسلمانوں کے مورمنز آئے ہیں. سیلوی بس یہی میرا کنسرن تھا, اس لیے میں نے آپ سے کہا ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا نا اس دن بات کریں ڈیٹیل میں. یہ مجھے نہیں پتا یہ کدھر سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو غامدی صاحب کو بھی نہیں مانتے, اور وہ کسی کو نہ, وہ قادیانی ہے, یقین کریں وہ مطلب علاقے میں 7 نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ لڑکے, لیکن وہ عجیب طرف جا رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. ان کی ایمپتھی انوو کروایا کر رہے ہیں کہ سینس آف جسٹس جو ہے نا وہ انسان کے اندر اللہ نے ڈالی ہوئی ہے. چھوڑیں اسلام نرم ہے کہ سختوں کو چھوڑ دیں. یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کا ریپ کریں تو تم ہمیں کیا سزا دو گے؟ یہ بتائیں. اس میں بھی نرمی دکھاؤ گے. تمہارے بچے کو قتل کر دیں, ہمیں کیا سزا دو گے؟ کیا قتل نہیں چاہو گے ہمارا؟ ٹھیک ہے, یہ نرمی جو ہے نا یہ اصل ان کو خون سے ڈر لگتا ہے, ماننا پڑے گا ان کو. یہ بیسک سائیکالوجی ہر انسان کو لگتا ہے, کسی کو شوق نہیں ہوتا اگلے کو خون نکالے. تو ان کی وہ سائیکالوجی مینیفیسٹ کرتی ہے پھر ایک خاص لیول کے اوپر. فلاسفی کے اندر ان کو پھر جسٹیفیکیشن پروڈیوس کرتے ہیں. یہ آپ باٹم اپ کہتے ہیں اس کو. سائیکالوجی ان کی لوکلائز ہوتی ہے, وہاں سے فلاسفی جو ہے نا یہ ترتیب دیتے ہیں. ورنہ الٹا حساب ہوتا ہے جو کہ نارمل ہے, کہ فلسفہ آپ گلوبل رکھتے ہیں, جو بھی کائنات سے لیتے ہیں, جو بھی اللہ سے لیتے ہیں, جو بھی جہاں سے بھی لیتا ہے کوئی انسان, وہاں سے نفسیات کو ٹیون کرتا ہے. یہ ٹاپ ڈاؤن واٹر فال ہے. پرورژن ہوتی ہے جب باٹم اپ کریں. سائیکالوجی آپ کی فلاسفی بنا رہی ہو, ورنہ فلاسفی تو نہیں انسان بنا سکتا نا, وہ تو جو ہے وہ ہے. انسان کا کام ہے ڈسکوری آف دیٹ فلاسفی, اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے آپ فلاسفی. یہ ورنہ تو آپ وہی ہیوم ہے, کانٹ ہیں, ڈیکارٹ ہیں, جو قطعیت سے یا پھر وٹ ایور جو کرنٹ ڈے کیا کہتے ہیں اس کو, نیو ایج فلاسفرز ہیں. We're Muslims, we don't create philosophy, we discover it. We try our best to get to the Muhammadan philosophy. نبی علیہ السلام کی طرف سے جو فلسفہ ہم تک آیا, تمام انبیاء وہی دیتے آئے. And we find reminiscence in all of those books. And then we go show them the path. So these people actually what they do is they get their whole fear diagram, fear سے psychology, چونکہ fear basics of psychology ہے, وہاں سے philosophy بنانا شروع کر دیتے ہیں. اور philosophy ظاہر ہے پھر مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو, تو آئیڈینٹی کا تقاضا کہ اسلام کو پروجیکٹ کریں, تو وہاں سے پھر ری ڈیفائن کرتے ہیں اسلام کو. جیسے وہ پروفیسر مہدی حسن نہیں تھا پاکستانی, اور جنت اور دوزخ تو اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ تو صحرا میں گرمی ہوتی تھی تو عرب کو اللہ نے بتانا تھا کہ ٹھنڈا پانی بھی تمہیں وہاں پہ ملے گا اور سبزہ بھی ہوگا. عرب کے لیے یہ ایک میٹافور تھا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی سائیکالوجی بعد میں بنائی, شروع میں فلاسفی بعد میں بنائی. شروع میں سائیکالوجی پرورٹڈ ہوئی تھی, بعد میں انہوں نے فلاسفی میں ڈال دی اپنی طرف سے جو بھی فلاسفی ان کی, اور بعد میں پھر پروفیسر شپ بھی مل گئی ان کو. ٹھیک ہے, سو اپنے سے بھی کم جاہل لوگ, زیادہ جاہل لوگ مل گئے, ان میں یادوں میں کانا راجا تھے. It's okay, let them discover their own pathways and pray for them. Try and get common sense, innate psychology کے اوپر دعوت دیا کریں ان کو. مجھے جب بھی کوئی سوڈو اسکالر ملتا ہے, سوڈو فلاسفر ملتا ہے, میں اس کو انیٹ سائیکالوجی بھی لے دیتا ہوں کہ بھائی اب بات نہ اسلام کی بات نہ کرو, قرآن کی بات نہ کرو, ٹاک اباؤٹ یور اون انیٹزم. اپنے اندر سے کیا آوازیں آتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں اسلام باہر آتا ہے یا نہیں آتا. ڈیمانڈ بتاؤ. اس سے پوچھو ان کے 4 سال کے بچے کو کوئی مار جائے, ٹارچرس ڈیتھ, اس کی سزا بتاؤ. پھر ہاتھ کاٹنا نظر آئے گا ان کو کہ نہیں نظر آئے گا. انٹیمیٹ کرائم ہو, پرسنل کرائم ہو, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. گینگ ریپس ہو رہے ہیں, ان کو نرم اسلام چاہیے,
چھوٹی چھوٹی بچیاں ریپ ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ سزائیں بند کی ہیں ہم نے. جو اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ نظام، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن پاک میں؟ سائیکالوجی بتائی ہے، اللہ نے انیٹ سائیکالوجی بتائی ہے کہ یہ جو سزا ہے نا، سزا قتل کی سزا، قتل کی بات، اس میں اس انسانیت کی سلامتی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے، انسانیت کی سلامتی اس میں ہے. قتل کرنے میں کس کو؟ مجرم کو. کون سے جرم کو؟ قتل کے، جس نے قتل کیا ہو. کہ باقی لوگوں کو اگر بچانا ہے تو تمہیں یہ والی پریسیڈنٹ سیٹ کرنی پڑے گی، ورنہ لوگ سزا میں نرمی کر دی آپ نے تو پھر کس کو فائدہ ہوتا ہے نرم اسلام کا؟ بتائیں. مومن کو؟ بالکل بھی نہیں. مجرم کو فائدہ ہوتا ہے نرم اسلام کا. یہ مجرموں کو ہوا دے رہے ہیں، اور کیا بیچارے، ان کی اتنی سینس آؤٹ ہے. وہ بھی اس وقت جب مورالٹی اپنی باٹم آف دا بیرل جا کے لگی ہے. اس سے نچلی سطح مورالٹی کی انسان نے کبھی نہیں دیکھی جو آج کل ہے. ان کو نرمیاں چاہیے. صاف سی بات ہے، نفس پروری کر رہے ہیں، اور کیا. Okay, so I hope today was a little good comeback after such a long time. I wanted to give longer answers and go in details and compensate for the lost time of the last 2 months. I will be coming tomorrow, inshallah, and the day after, to as much as I can. No promises. I will try my best. جب وقت ملے گا اب وقت میں نکالنا شروع ہوں. میری ٹیم نے پوری طرح ٹیک اوور کرنے کی، مطلب سارے سٹیپس پورے کر لیے ہیں الحمدللہ. ایکو سسٹم میں اتنا میجر پارٹ نہیں ہوں اب ایکو سسٹم کا. The whole team is doing an amazing job and they're working day in literally and nights, and now I will have enough time inshallah کہ میں اپنی روٹین سے واپس آؤں. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنی عربی کی پلیز